بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تبنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاده قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ قصص کی آیات ہیں. اس سورت میں زیادہ تر اور بڑی تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے ہیں. اب تک جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے اس کا تعلق فرعون کے ساتھ تھا. آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جس کا تعلق قارون کے ساتھ ہے. قرآن مجید کی تصریح کے مطابق قارون بنی اسرائیل ہی میں سے تھا، قوم فرعون کا نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا. اتنا تو قرآن مجید میں ہے. باقی یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا رشتہ کیا تھا روایات تفسیری سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا.
اگرچہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ان کی خالہ کا بیٹا تھا، لیکن زیادہ مشہور اور زیادہ رجحان مفسرین مورخین کے یہی ہے کہ ان کا جداد بھائی تھا۔ قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد پیدا ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حسد قریبی ہی لوگوں کو ہوا کرتا ہے، خاندان کے لوگوں کو ہوگا، پیشہ اپنے ہم پیشہ جو ہیں ان سے ہوگا، پڑوسی کو ہوگا۔ اس کے پاس مال و دولت بہت، اس قدر کثرت سے دولت تھی اس کے پاس کہ خود قرآن مجید کا بیان آگے آپ سنیں گے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں ہی ایک جماعت مل کے اٹھاتی تھی تب اٹھتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کو یوسف علیہ السلام کا کوئی خزانہ مل گیا تھا، اس خزانے کی وجہ سے یہ دولت اس کو مل گئی تھی اتنی زیادہ۔ کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہو تو یہ ضروری نہیں کہ سب حرام ہی ہو، وراثت میں کسی کو جائز طریقے سے مل جائے، اس نے کمائی کی جائز طریقے سے، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس جو دولت تھی وہ حرام ہی رہی ہو، حلال اور جائز بھی رہی ہو، امکان ہے، زیادہ امکان ہے۔ لیکن وہ چچازاد بھائی تھا اور قبیلے میں بااثر تھا۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے اس کو بنی اسرائیل کا نگراں بنا دیا تھا، گویا اس کو ایک عہدہ مل گیا تھا، جیسے آج کل حکومتوں میں نہیں ہوتا کہ اقلیتی کمیشن بنا دیا، اس کا چیئرمین بنا دیا، اقلیتی یعنی مائنارٹی فلاح و بہبود کا منسٹر الگ ہوتا ہے، وزارت الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وہ بنی اسرائیل کا گویا وزیر تھا۔ لیکن وہ اپنی ہی برادری کے اوپر ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو اقلیت کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں ان میں جو اقلیت ہی کے لوگ بنائے گئے ہیں کتنا مدد کرتے ہیں اقلیتوں کی، اور اس کے پاس وہ ذاتی دولت بھی بہت زیادہ تھی۔ ارشاد ہوتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ فبغى علیہم، اس نے ان پر زیادتی کی۔ بغا کا ترجمہ میں نے زیادتی کی کیا ہے، یہ ایک عام لفظ ہے۔ اس زیادتی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظلم کیا۔ چنانچہ جن لوگوں نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ ظلم کیا، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ چونکہ وہ فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کا افسر تھا، اس لیے ان پر وہ ظلم زیادتی کیا کرتا تھا۔ اور اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے وہ تکبر کرتا تھا، گھمنڈ دکھلاتا تھا۔ چنانچہ بعض روایتوں میں ہے کہ ان لوگوں سے ایک بارش اپنا کپڑا زیادہ لمبا بنواتا تھا۔ پہلے یہ سب چلتا تھا نا، آستینیں خوب چوڑی ہوتی تھیں۔ اب تو آدمی جتنا ترقی کرتا ہے اتنی چھوٹا اس کا کپڑا ہوتا جاتا ہے، تنگ بھی اور چھوٹا بھی، حتیٰ کہ زیادہ ترقی کر لے تو ننگے ہو جاتا ہے۔ پہلے ترقی کرتا تھا تو کپڑا بڑھ جاتا تھا، اب سب ترقی الٹی ہے۔ چنانچہ آج کل پیجامہ سے مہنگی چڈی ہے اور کرتا سے مہنگا انر ہے۔ کیوں عارف بھائی؟ الٹی ترقی ہو رہی ہے نا، تو وہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے ظالم بھی کپڑا اونچا کر لے، بڑھا لیتے تھے اپنا۔ بہرحال اتنی بات تو ہے کہ غرور، جب ظلم ستم ہو تو بھی غرور و گھمنڈ ہوتا ہے، تبھی ہوتا ہے۔ فبغى علیہم، اس نے پر زیادتی کی، غرور و گھمنڈ، حقیر سمجھنا ان کو، پھر ظلم بھی کرنا،
وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں بوجھل کر دیتی تھیں طاقتور جماعت کو۔ عصبہ کا لفظ جماعت کے معنی میں آتا ہے جس میں افراد کی تعداد 10 سے کم نہیں ہوتی، زیادہ ہوتی ہے۔ تو مان لیجئے کہ کم سے کم 10 ہی پہلوان اٹھیں تو کنجی اٹھاویں اس کی۔ اور تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کنجیاں بھی لوہے کی نہیں تھیں بلکہ اونٹ یا گائے کی کھال کی تھیں۔ اس زمانے میں ویسے تالے بنتے رہے ہوں گے، اب آج کل نہیں دیکھتے، کاٹ سے دروازہ کھل جاتا ہے نا، چھوا دو کھل جائے گا۔ ایک دفعہ ہم پھنس گئے تھے مدینہ شریف میں، کھل ہی نہیں رہا تھا، اب کیا تو لڑکے ساتھ میں تھے تو آگے کھولے۔ اتنا خزانہ اس کے، جب کنجیاں اتنی ہوں تو ظاہر بات ہے کنجی تالا سے کم وزن کی ہوتی ہے جبکہ چمڑے کی ہو، اور پھر تالا جب ایسا ہو تو خزانہ کتنا رہا ہوگا۔ حالانکہ اس پر بعض لوگوں نے اشکال کیا ہے اور امام رازی نے اس کا جواب دیا ہے۔ میرے خیال میں یہ اشکال ان لوگوں نے کیا ہے جو چمڑے اور کاغذ کا نوٹ دیکھا تھا جنہوں نے، ورنہ مال و دولت کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ نوٹ ہی میں شکل میں ہو۔ نوٹ کیا، ابھی 1 لاکھ روپیہ 2-2 ہزار کی نوٹ ہو تو 1 لاکھ روپیہ آپ ایک جیب میں ڈالیے، پتہ ہی نہیں چلے گا کچھ۔ کئی لاکھ رکھ لیجئے، ایک گڈی اس میں ایک گڈی اس میں، آج کل تو صدری بھی پہنے ہیں آدمی تو چاہے جتنا رکھ لے، 10-20 لاکھ لے کے گھومتا رہے۔ لیکن اگر یہی 50-50 کی 10 کی نوٹ ہو تو بڑھ جائے گا نا۔ تو امام راضی نے یہی جواب دیا ہے کہ ساز و سامان رہا ہوگا کچھ اس طرح کا، اور وہ کارخانہ رہا ہوگا، یہ رہا ہوگا وہ رہا ہوگا، بہرحال اتنا مال، اتنی دولت اس کے پاس تھی۔ لکھا ہے بعض لوگوں نے کہ 60 خچروں پر کنجیاں لادی جاتی تھیں، بعض نے 40 کی تعداد لکھی ہے، بعض نے اور زیادہ لکھی ہے، مختلف اقوال ہیں۔ یہ سب اقوال کچھ ایسے نہیں ہیں کہ ان کی تصدیق یا تکذیب کی جائے، ہیں کچھ صحاح کی روایات نہیں ہیں، لیکن اب ہیں یہی روایات ہیں، اسرائیلی روایات ہیں زیادہ تر۔ تو اگرچہ بہت مبالغہ مان لیا جائے لیکن پھر بھی کچھ تو حقیقت ہے نا، کیونکہ اتنا تو قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے، کتنی زیادہ کنجیاں تھیں۔ اذ قال له قوم لا تفرح، تو ظاہر بات ہے کہ یہاں اگر کسی کے پاس 3 کمرے کا فلیٹ ہو جاتا ہے اور اس نے ایک فارچونر لے لی، فارچونر لے لی، تو محلے میں سیدھے منہ کسی سے سلام نہیں کرتا بلکہ سلام کا جواب نہیں جلدی دیتا، منہ ڈوڑی ہلا دیتا ہے نا۔ اب اس کے پاس اتنا تھا تو سمجھدار لوگوں نے، اہل عقل نے، اہل فہم نے، دیندار لوگوں نے، دیندار کیا، اس وقت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جو مسلمان تھے، ان کی صحبت میں تو ان کے صحابی ہی تھے، اگر صحابی کا اطلاق صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر ہوتا ہے، لیکن بہرحال ان کے صحابی تھے ہی نا وہ۔ تو لوگوں نے اس سے کہا اذ قال له قومه لا تفرح، جبکہ اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ مت، اتنا مال دولت ہے تمہارے پاس، اترانے کی بات نہیں ہے، اترانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں، اترانا بری بات ہے۔ اور سنیے، قارون حافظ تورات تھا، بنی اسرائیل میں توریت کا سب زیادہ عالم ہی تھا اور حافظ تورات کا، لیکن حسد ایسی بلا ہے کہ اہل علم کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ توریت کا حافظ تھا، عالم تھا، یہ ان 70 لوگوں میں تھا جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا اعتماد تھا کہ جن کو کوہ طور پہ لے کر گئے تھے، انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ میں قسم سن لے، خود ان 70 لوگوں میں یہ بھی تھا۔
دنیاوی لحاظ سے بھی بڑے لوگوں میں تھا، تورات کا حافظ تھا، عالم تھا. لیکن جب حضرت پیدا ہوا تو اس نے یہ کیا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیے آپ نے تو نبوت لے لی، اپنے بھائی ہارون کو بھی آپ نے دلا دیا، ذبح قربانی وغیرہ انتظام سب ان کے سپرد ہے، تو ہم کو بھی دیجیے کچھ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میں نے خود اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، یہ خداوندی ہے، میں خود اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا. پھر بعض روایتوں میں آتا ہے، کسی یہ روایتیں صاحب روح المانی بھی لکھی ہے اور امام رازی نے بھی، امام قرطبی نے بھی، کسی زمانے میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واضح فرمایا، اس میں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا. تو چونکہ یہ بڑا آدمی تو تھا ہی، ایک جماعت اس کے ساتھ تھی، اس نے کہا دیکھو اب تک یہی تھا، اب تمہارے مال میں بھی دینا چاہتے ہیں، یہ اس کا یہ نہیں ہو سکتا ہے تو نہ دیں گے ہم. اور پھر اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو اب مال پر بھی تھاوا بول دیا انہوں نے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ان کے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام جب بات فرما رہے تھے تو اس بات میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی نے زنا کیا اور وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کوڑھے مارے جائیں گے، اور شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا. جو آج اسلام میں حکم ہے یہی توریت میں بھی حکم تھا. یہ ایک واقعی ضمن پہلے بھی آپ سن چکے ہیں. تو ڈھیٹ تو تھا ہی ہے اور غرور بھی تھا. اس نے کہا اگر آپ نے کیا تو دیکھیے بے ادبی گستاخی اس کی، پیغمبر سے ایسی بات کہہ رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا میں نے کیا تو بھی، بس اس نے ایک عورت کو تیار کر رکھا تھا، اس کو سونے کے تشت میں سونا ہی بھر کر کے دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم ان کے اوپر یہ الزام لگا دینا، بس اتنا کام تمہارا ہے. اس کو اس نے بلایا، پیش کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم قسم کھا کر کہو، جس نے تورات نازل کیا اس کی قسم کہو، جس پر ایمان ہے اس پر قسم کھا کر کہو کہ یہ بات صحیح ہے. بس اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کر دیا اس کا ذہن، کچھ نے کہا نہیں بالکل غلط ہے، انہوں نے تو ہم کو پیسہ دیا ہے، ہمیں مال دیا ہے یہ کہنے کے لیے آپ سچے ہیں یہ جھوٹا ہے. موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی پیغمبر مشہور ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے، حکم الہی ہوا کہ آپ ہی جو چاہیں کو سزا دے دیں. موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا یا ارض خذی، اے زمین پکڑ لے اس کو. بس دھنسنے لگا زمین میں، گھٹنے تک دھنس گیا. اچھا یہ واقعہ حضرت موسیٰ نے یہ کہا تو اس کے ساتھ ایک جماعت کی جماعت تھی جس کی ہمنوائی کر رہی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کرنا شروع کی تو سب اس کے پاس سے ہٹ گئے، صرف 2 آدمی اس کے ساتھ رہ گئے، وہ 2 بھی دھنسے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو پکڑ، تو کمر تک دھنسا. اب وہ لگا فریاد کرنے چلانے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے کہ اذن الہی اور مشیت الہی سے ان کو یہ غصہ تھا. حتیٰ کہ دھنس گیا پورا. تو لوگوں نے کہنا یہ شروع کیا کہ یہ اس کو بد دعا دے کر اس لیے دھنسایا ہے کہ اس کا جتنا مال خزانہ ہے سب خود لے لے، اس لیے کہ اس کے چچا زاد بھائی تو ہی ہیں، اب اس کو کوئی ہے نہیں تو پھر آسا تعصبہ کو ملتی ہے جب کوئی نہ ہو. تو موسیٰ علیہ السلام دعا کی اور اس کا محل، اس کا سارا مال، ساری دولت بھی دھس گئی. اب یہ ایک روایت عوام میں بھی بہت مشہور ہے اور بعض تفسیری روایات میں ہے بھی کہ وہ قد آدم کے برابر روزانہ دھنستا ہے اور قیامت تک دھنستا رہے گا.
یہاں تک کہ جب وہ بالکل 7ویں زمین کے انتہا کو پہنچ جائے گا تو اسی وقت سور پھونک دیا جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ لیکن اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، مشہور ہے، تفسیر اسرائیلی روایت ہے۔ جو اصل ہے وہ صرف یہ ہے کہ زمین میں دھنس گیا، اب دھنستا جا رہا ہے یا دھنس گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ اس طرح کی جو روایات ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ امکان ہے کہ وہ بھی ہو، امکان سے اس لیے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے خلاف بھی کوئی روایت نہیں ہے، لیکن اس طرح کی روایات پر بہت ان کے گہرائی میں جانا جو ہے یہ کچھ بہت مناسب نہیں ہے۔ محققین علماء نے یہی لکھا ہے۔ بہرحال اس کو یہ عذاب ملا، دھنستا جا رہا ہے یا دھنس گیا ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ تو دیکھیے، اگر علم ہو اور علم کے ساتھ غرور ہو، اور غرور علم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کو غرور علم ہی دھاگے آ رہا ہے، اور پھر حسد ہو، تو پھر یہی ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بہرحال لوگ اس کو سمجھا رہے تھے۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، جبکہ اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں آخرت والا گھر طلب کرو، اس کے ذریعہ سے اللہ نے دیا ہے تو اس کو راہ خدا میں خرچ کر کے ایسی جگہ خرچ کرو کہ یہ آخرت میں کام آئے، اس کے ذریعہ دار آخرت طلب کرو۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولو۔ اس کا دو مطلب بتایا گیا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سے تمہارا حصہ وہی ہے جو تم آخرت میں بھیج دو۔ یہاں تو جو کچھ ہے، آنکھیں بند ہوئی اور سب اپنی ملکیت سے نکل گیا، پھر تو اپنی ملکیت میں بھی نہیں رہ جاتا۔ وہ آنکھ بند ہوئی پھر اپنی ملکیت سے نکل گیا۔ چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ اپنے ایک دوست کی تعزیت کے لیے، عیادت کے لیے گئے تھے۔ شام کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا، اور بیٹھے ہی تھے کہ انتقال ہو گیا ان کا، تو انہوں نے چراغ گل کر دیا، چراغ بجھا دیا۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیوں کر دیا آپ نے؟ انہوں نے کہا اب تک یہ ان کی ملکیت تھی، اب وارثین کی ملکیت ہو گئی، اور پتہ نہیں وارثین میں کوئی نابالغ بھی ہو یا سمنر آدمی ہو، اس لیے انہوں نے بجھا دیا۔ یہ تو غایت تقویٰ کی بات ہے۔ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ مرنے کے بعد اپنا کچھ نہیں رہ جاتا، جو تن بدن پر ہے وہ بھی نہیں رہ گیا اپنا۔ تو دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ہو، تم زندہ ہو، اس دنیا میں سے جو تم آخرت کے لیے بھیج دو گے وہی تمہارا حصہ ہے۔ اگر ہم نے 10 روپیہ راہ خدا میں خرچ کر دیا تو ہمارا ہو گیا، اور اگر ہم 10 کروڑ چھوڑ گئے یہیں مر گئے تو ہمارا نہیں ہے، وہ تو ہمارے وارثین کا ہو گیا۔ وہ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ تم جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے داخل آخرت طلب کرو، اور دنیا میں بھی جو تمہارا حصہ ہے کہ کچھ اس سے آرام اور راحت حاصل کر لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، اس کو بھی نہ بھولو۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ دنیا کو بالکل ہی تیاگ دو، چھوڑ دو، اس سے کچھ بھی تمتع نہ کرو، فائدہ حاصل نہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ تو جو کچھ ہو سکتا ہے جائز طریقے سے بغیر اسراف فضول خرچی کے وہ بھی حاصل کر لو۔ یہ دونوں مطلب آیت سے نکلتے ہیں، اور دونوں مطلب علماء نے لکھا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا ہے کہ تمہیں نوازا ایسے مال سے، ایسی دولت سے، ایسی عزت و جاہ سے، تو تمہیں چاہیے کہ اس کے شکریہ پہ تم لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہ تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا اور زیادتی کرنا اور کسی کو حقیر سمجھنا یہ خود فساد ہے۔ فساد یہی نہیں کہ چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، قتل کرے، غارت کرے، ہنگامہ کرے، بلکہ تکبر، غرور، گھمنڈ یہ خود فساد ہے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، یقیناً اللہ تعالیٰ فسادیوں کو نہیں پسند کرتے۔ کوئی بہت میٹھی میٹھی بولی بولتا ہو، بالکل گالی نہ بکتا ہو، لیکن تکبر سے اس کا دماغ
بھرا ہوا ہو، غرور سے اس کا دل پر ہو، وہ فساد ہی ہے، فساد تو بھرا ہوا ہے اس کے اندر. قال انما اوتیتہ علی علم عندی. اس نے کہا اچھا مجھ کو سمجھانے آئے ہیں، یہ جو کچھ میرے پاس مال و دولت ہے یہ سب مجھے دیا گیا ہے اس علم کی وجہ سے جو خود میرے پاس ہے. میرا پاس علم ہے، ہنر ہے، میرے علم ہنر کے نتیجے میں یہ مال و دولت میرے پاس ہے. اس کا بھی دو مطلب ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں اس لائق ہوں، میں اس کا مستحق ہوں، میں اتنی فضیلت رکھتا ہوں. دیا تو اللہ ہی نے ہے، لیکن اللہ نے ہم کو اس لیے دیا ہے کہ میں اس لائق ہوں. دیا اللہ نے ہم کو، جیسے انٹرویو دے کر پایا ہو، ایسا کہہ رہا تھا. ہاں. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، اور یہ مطلب زیادہ واضح ہے، کہ یہ سب کچھ عطائے خداوندی نہیں جیسا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں راہ خدا میں خرچ کرنے لگوں. اس وجہ سے میرے پاس علم ہے، ہنر ہے، میں جانتا ہوں، فن کمانے کا طریقہ جانتا ہوں، تجارت کا ہنر جانتا ہوں. اپنے ہنر سے، اپنے علم سے میں نے یہ مال و دولت حاصل کیا ہے. چنانچہ بعض لوگوں نے لکھا کہ اس کو کیمیا کا علم آتا تھا. کیمیا جانتے ہیں نا، مشہور ہے نا کیمیا، کہ سونا بن جاتا ہے، لوہا تانبا پیتل جو ہے چھولے، پتھر چھولے سونا بن جائے. علم کیمیا کی کیا کوئی حقیقت ہے؟ شہرت بہت ہے نا. کتنے پاگل اب بھی ایسے ہیں، اگرچہ اب کچھ کم تعداد ہو گئی ان کی، کیمیا بنانے میں کنگال ہو گئے. ہاں. تو کیا کیمیا کی کوئی حقیقت ہے؟ کیا واقعی ایسا ہو جاتا ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے کہ تانبا یا پیتل یا چاندی یا وہ لوہا یا پتھر میں کچھ کر دیا جائے وہ سونا بن جائے؟ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی آیت حدیث تو ہے نہیں ایسی سری. فلاسفہ کا خود بہت سخت اور شدید اختلاف ہے. جو بڑے بڑے فلاسفہ گزرے ہیں ان کا خود اختلاف ہے. اس میں مستقل کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. بعض نے ثابت کرنا چاہا ہے کہ ممکن ہے، لیکن ایسا پیچیدہ راز ہے یہ کہ اس کو بنانا آسان نہیں ہے، لیکن ممکن ہے. اور بعض نے ثابت کیا کہ بالکل پاگل پنا ہے، واقعہ بیوقوفی کی بات ہے. خود فلاسفہ میں اختلاف ہے، اور آج تک کسی نے بنا کے دکھایا تو نہیں. لیکن چونکہ ایک قول یہ آ گیا کہ اس کو کیمیا کا ہنر معلوم تھا، اور یہاں اور بھی بہت باتیں ہیں جو میں چھوڑے دیتا ہوں. کچھ جیسے کیمیا بنانے میں کوئی حاصل نہیں ہے، نہ بن پائے گا، ویسے اس کا تصویر بتانے کو بھی کوئی حاصل نہیں ہے. ورنہ چونکہ ذرا پلس بات تھی اس لیے میں نے ذرا سا چھیڑ دیا اس کو، باقی اب چھوڑ دیتا ہوں. چھیڑنے کے بعد چھوڑ بھی دینا چاہیے حافظ جی، لیکن آپ کی طرح نہیں چھوڑنا چاہیے کہ 2 مہینہ میں ایک اتوار آیا کریے. تو بہرحال اس نے کہا مجھے میرے ہنر کی وجہ سے یہ دولت ملی ہے، یہ مال ملا ہے. مجھے ذوقی طور پر زیادہ صحیح یہ بات لگتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خزانہ کو اس کے ہاتھ لگ گیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد من قوۃ واکثر جمعا. وہ ایسی غرور کی بات کر رہا تھا، وہ حافظ تورات، وہ عالم توریت، ایسی غرور کی بات کر رہا ہے کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے کتنی ایسی جماعتوں کو ہلاک، تباہ، برباد کر دیا جو اس سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور مجمع میں بھی زیادہ تھے. آپ نے سنا ہے کہ قوم عاد، قوم سمود کے لوگ کیسے ڈیل ڈول کے ہوا کرتے تھے. یہ سب موسیٰ علیہ السلام جو پہلے ہی تو گئے نا، تو فرماتے ہیں ان کا مجمع بھی اس سے زیادہ تھا، ان کے متبعین بھی اس سے زیادہ تھے، اور ان کے اندر طاقت و قوت بھی اس سے زیادہ تھی. اللہ تعالیٰ نے پل بھر میں ان کو ہلاک کر دیا. وَلَا يُسْأَلُونَ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا، یعنی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
اسی کا اللہ تعالیٰ کو سے معلوم ہے کیا جرم کیا اس نے، کس نے کیا جرم کیا، اللہ تعالیٰ کو سے پتہ ہے۔ وہ تو جہاں پوچھنے کا ذکر ہے وہاں جو قرآن مجید ہی بعض جگہ پوچھنے کا ذکر ہے نا، وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ہمیں معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس سے معلوم نہیں ہے، تحقیق کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ عتاب اظہار ناراضگی کے لیے ہے، ایک طرح سے الزام خاموش کرنے کے لیے ہے۔ بہرحال اپنی قوم کے سمجھانے والوں، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کا اسر نے الٹا اثر لیا، اور ایک دن بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پس نکلا وہ اپنی قوم کے سامنے ایک دن اپنی بڑی آن بان کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ بڑی تفصیلات لکھی ہیں اس کی بھی تفصیلی روایات میں۔ یہ آج کل جو نکلتے ہیں بڑے بڑے بادشاہ، اس زمانے کے حکمراں، ایسی آن بان اس کی لکھی ہے کہ سب اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تو دیکھا بہت شان شوکت کے ساتھ نکلا ہوا ہے، بڑی سواریاں ہیں، بڑے غلام باندیاں ہیں، خود ہی بہت زربق لباس میں ہے، جو غلام باندیاں ہیں وہ بھی بہت زربق لباس میں ہیں۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم۔ تو جو لوگ دنیاوی زندگی چاہتے ہیں وہ کہنے لگے کاش کہ ہمارے لیے بھی اسی طرح ہوتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے، تو بڑا قسمت والا ہے، جیسے آج بھی ہے۔ اور یہاں تک ہے کہ مسلمان خود دیکھتے ہیں دوسروں کو، تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے، ظلم و زیادتی سے اس نے حاصل کیا ہے یا عدل و انصاف سے، لیکن لالچ لگتی ہے۔ حالت یہ ہے کہ اگر دیکھ لیں کہ پڑوسی کے لڑکے کو جہیز میں بہت مہنگی گاڑی مل گئی ہے تو خود و چکر میں پڑ جائیں گے، چاہے لڑکا ویسا نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ لڑکا ویسا ہو تو جائز ہے، جائز تو اس وقت بھی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ تو جنہوں نے یہ کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمزور ایمان والے لوگ رہے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان والے نہ رہے ہوں، دونوں احتمال ہے۔ دیکھا بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑی شان شوکت کے ساتھ، سواریوں پہ سواریاں ہیں، سب سواریاں سونے چاندی سے اور زیورات سے سجی ہوئی ہیں۔ تو کہیں لگے کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسی ہوتا تو ہم بھی ایسے نکلتے، واقعی قسمت والا ہے یہ۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ اور جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا تھا انہوں نے کہا ناس ہو تمہارا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس ظالم، اس مغرور کی آن بان اور شان شوکت کو دیکھ کر کیا کہہ رہے ہو تم؟ اللہ کا ثواب اس سے بہت بہتر ہے، لیکن اسی کے لیے ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور نہیں دیا جاتا یہ مگر صبر کرنے والوں کو۔ جو لوگ دنیا کی آرائش و زیبائش، دنیا کے تعیش سے، بیجا تعیش سے، بیجا آرائش و زیبائش سے بجا ہو، حد کے اندر ہو، جائز حدود میں ہو، تو شریعت میں نہ صرف یہ کہ اس کی اجازت ہے بلکہ یہ گناہ ترغیب بھی ہے، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ تو ان لوگوں نے کہا، ان لوگوں سے جو اس کو دیکھ کر راج ٹپکا رہے تھے، کہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ اللہ تعالیٰ کا جو ثواب آخرت میں ملنے والا ہے، جو لوگ یہاں دنیا کی ان چیزوں پر صبر کیے بیٹھے ہوئے ہیں اور محض اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے جو کچھ انہیں مل جا رہا ہے اس پر قناعت کیے ہوئے ہیں، تو ان کو جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کے اس صبر اور استقامت کے نتیجے میں عطا فرمائیں گے، وہ اس کے مقابلے میں بہت ہی بہتر ہے، اور اتنا بہتر ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اندازہ نہیں کیا جا سکتا
کہ یہاں والا سب فانی ہے اور وہاں والا باقی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عادت تو میں نے تیار کر رکھا ہے لعبادی الصالحین، اپنے نیک بندوں کے لیے، مالا عین رات، جو آنکھوں نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کانوں نے سنا نہیں، وما خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر جس کا وسوسہ تک نہیں گزرا کہ یہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، یہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ تو وہاں کی جو دولت ہے، وہاں کی جو نعمت ہے، اس کا اس سے کیا مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جیسے نقلی نوٹ اور اصلی نوٹ کو مخچورن والے میں نکلتا ہے 2000 کا نوٹ، ایک دن ایک لڑکا 2000 کا نوٹ دکھا رہا تھا، بالکل لگتا تھا اصلی ہے، لیکن کیا حیثیت ہے اس کی؟ جی اس کی حیثیت تو اتنی بہرحال ہے کہ چورن کی پوڑیا بن جائے گی، اس دنیا کی حیثیت تو اتنی بھی نہیں ہے۔ ہاں اس کی حیثیت اس وقت ہو جاتی ہے جب اس کو آخرت کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو ان لوگوں نے سمجھایا ان لوگوں کو کہ کیا کر رہے ناس ہو تمہارا، افسوس ہے تمہارے حال پر، اللہ کی عطیہ پر، اللہ کے اجر و ثواب پر تمہیں نظر ہونی چاہیے۔ اس مغرور شخص کی دولت، اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر تم رال ٹپکا رہے ہو۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اترا کر شان و شوکت کے ساتھ چلا وہ، اور اس کی ایک حد ہو گئی اور مہلت کی مدت پوری ہو گئی، تو فخسفنا بہ وبدارہ الارض، تو ہم نے دھنسا دیا اس کو اور اس کے گھر محل کو زمین میں، جس کا قصہ بھی شروع میں نے بتایا، اس کی تفصیل ابھی عرض کی گئی آپ کے سامنے۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین، تو پھر اس کے لیے کوئی جماعت یا کوئی گروہ ایسا نہیں ہوا جو اس کی مدد کرتا، کوئی مدد کرنے آ جاتا، بلکہ ابھی آپ نے سنا کہ جو اس کے ساتھ اس کی جماعت اور پارٹی کے لوگ تھے وہ سب بھاگ گئے، صرف 2 آدمی تھے وہ دھنس گئے۔ تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آ سکی، نہ خود اپنے آپ کو بچا سکا کہ خود ہی بچ جاتا۔ وہ کوئی ترکیب کر کے کہہ رہا تھا نا کہ ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس ہنر ہے، ہم نے اپنے علم، ہنر اور فن سے یہ مال دولت حاصل کیا ہے، تو اپنے اسی علم کو استعمال کر کے وہ بچ جاتا، اپنے آپ کو بچا لیتا، وہ خود بھی نہیں کر سکا۔ یہ ہے غرور اور حسد کا انجام۔ قرآن مجید کے اشارے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنا قارون کے پاس دولت تھی آج شاید نہ ہو کسی کے پاس، اس لیے کہا تو سب اعداد شمار میں موجود ہے معاملہ، ہے نا۔ آج اتنا لوگ رکھ بھی نہیں سکتے ہیں، اتنی دولت اس کے پاس تھی، اتنا مال اس کے پاس تھا۔ اور وہ الیکشن اور ووٹنگ کا زمانہ تو تھا نہیں کہ جمہوریت اور ڈیموکریسی کا کوئی نعرہ لگاتا، شہنشاہیت تھی جو زبان سے نکل گئی، لیکن اس کے باوجود اس کا انجام کیسا برا ہوا، اور پھر کوئی اس کی مدد نہ کر سکا، بلکہ مدد کے لیے جو اس کے ہمنوا، اس کے حامی، اس کے ساتھ تھے وہ سب بھاگ نکلے۔ جب مصیبت کے وقت آیا تو سب بھاگ نکلے۔ تو بھائی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات حی و قیوم ہے، وہ جیسے اس وقت پاور میں تھا ویسے ہی آج بھی پاور میں ہے، اور جیسے اس وقت اس کے پاس سارے خزانے تھے ویسے ہی آج بھی اس کے پاس خزانے ہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے خزانے میں کمی نہ ہونے کا تو یہ معاملہ ہے کہ دیکھیے جنت مخلوق ہے اور جہنم بھی مخلوق ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ الجنت والنار مخلوقتان، مخلوق ہے نا، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی چونکہ دار آخرت میں بنایا ہے، اس لیے اس میں بھی یہ شان رکھ دی ہے کہ اس کا بھی خزانہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ بات کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں کہ جنت میں آدمی جو کچھ استعمال کرے گا، جو کھائے گا وہ ختم نہیں ہوگا۔ مثلا آپ نے ایک امرود کھایا جنت میں، اب ہم الہ آباد کے ہیں، امرود سے آگے بڑھ نہیں پاتے، تو وہ کھا تو لیا آپ نے لیکن وہ امرود موجود رہے گا ایسے ہی،
یہ نہیں کہ ختم ہو جائے. جیسے یہاں لوگ دعوت کرتے ہیں معلومات دے ختم. اب جو لوگ آئے تو اب لوگ بغلیں جھانکتے ہیں جلدی جلدی پکواؤ, کچھ پانی نہیں ملا دو, ہے نا. تو وہاں یہ معاملہ نہیں ہے, جو کھایا موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کا خزانہ تو اس طرح ہے, وہ اس وقت بھی حی و قیوم تھا, آج بھی حی و قیوم ہے. اس وقت بھی قہار و جبار تھا, آج بھی قہار و جبار ہے. اس وقت بھی غفور الرحیم تھا, آج بھی غفور الرحیم ہے. تو جس طرح سے اس سے عفو و درگزر کے کرشمے نظر آتے ہیں, اس کے قہر و غضب کے بھی نمونے نظر آتے ہیں, وہ بھی کرشمے نظر آتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم اسے سبق لیتے ہیں یا سبق نہیں لیتے. ہم اس دنیا میں تماشا یہ دیکھتے رہتے ہیں مغروروں کا انجام. اس دنیا میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ مغروروں کا انجام بہتر نہیں ہے. آپ نام لے کر کہہ سکتے ہیں, نام نہ لیجیے گا اس لیے کہ پھر تو غیبت ہو جائے گی, اور نام لینا بھی نہ چاہیے. لیکن اپنے ذہن میں دیکھ لیجئے, چھوٹے طبقے سے لے کر اونچے طبقے تک, اور بین الملکی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک آپ دیکھ لیجئے مغروروں کا انجام. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی غرور میں مبتلا ہے, غرور کے لفظی معنی دھوکہ کے ہیں. جی, غرور کے لفظی معنی ہی دھوکے کے ہیں. جو مغرور ہے, جو گھمنڈی ہے, دھوکے میں ہے. وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے, حالانکہ وہ کچھ نہیں ہے. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک بہت بڑا سے پیسہ لار آیا, گزر گیا. لوگ ادب میں کھڑے ہو گئے, بزرگ نہیں اٹھے, بیٹھے رہے. بڑا تاؤ آیا, اس کو پہنچا. اس نے کہا آپ جانتے نہیں ہیں, پہچانا نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں جانتا ہوں آپ کو. کہا کون ہوں میں؟ کہا آپ وہ ہیں کہ پہلے ناپاک نطفہ تھے, ایک قطرے ناپاک تھے, اس وقت گوہ کی گٹھری ہیں. انہوں نے عربی میں کہا تھا, میں اردو میں ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں. ہاں, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ مردار ہو جائیں گے. میں جانتا ہوں آپ کو. موجودہ حالت بھی یہ ہے کہ ہر آدمی کئی کلو پیشاب پاخانہ پیٹ میں لے بیٹھا ہے, وہ چاہے جتنا مہنگا کپڑا پہنے ہو اور چاہے جتنا عمدہ عطر لگائے ہو, لیکن ہے تو یہی حقیقت اندر اس کی. اگر یہ غور کر لو, ایک صاحب نے حضرت محمد ماتھانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو اصلاحی تعلق رکھتے تھے, یہ باتیں اسی سے کہی جاتی ہیں جو اپنی اصلاح کرانے کے لیے کسی سے تعلق رکھتا ہو, اپنی حالت پیش کی. یہی کہ ہمیں لگتا ہے ہمارے اندر تکبر ہے. ان کے حال کے لحاظ سے حضرت نے یہ بتایا کہ آپ یہ تصور کیا کیجئے جب پاخانے میں جاتے ہیں کہ جو آدمی اس طرح بیٹھا ہو, اور پھر اس کے اندر سے یہ گندگی نکل رہی ہو, اس کے لیے تکبر کرنا شایان شان ہے. اس کو لائق ہی گھمنڈ کرے, غرور کرے. اگر آدمی اسی ایک نقطے پر غور کر لے تو تکبر کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. اور جو لوگ کل کو اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے, وہ اب کہنے لگے اس کا یہ حال دیکھ کر کے کہ بس جی, اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رزق خوب کشادہ کر دیتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یعنی روزی اور رزق کا مدار کچھ علم و ہنر پر نہیں ہے, مال و دولت کا مدار علم و ہنر پر نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں جو واقعی بہت قابل ہیں, کہ اگر ان کو کھڑا کر دیا جائے کسی ایک مرض پر لیکچر دینے کے لیے تو گھنٹوں تقریر کریں وہ, لیکن بیچارے ایک کو مریض نہیں جاتے ان کے یہاں. اب کتنے ایسے ہیں کہ اگر پوچھو جو دوا دے رہے ہو اس میں کیا کیا ملا ہے تو نہ بتا پائیں. اگر خالی ان سے پوچھیں کہ پیراسیٹامول میں کیا کیا ہے اور دوسری دوائیں جانے دیجیے تو نہ بتا پائیں گے. لیکن صاحب لائن لگی ہوئی ہے ان کے یہاں, 8 بجے بیٹھتے ہیں تو 1 بجے اٹھتے ہیں, وہ بھی مشکل ہے نا بات. کتنے ایسے ہیں جو انگوٹھا ٹیک ہیں, اور ان کے یہاں IAS PCS اور بڑے قابل لوگ ان کے یہاں جو ہے وہ ملازمت کر رہے ہیں, وہ تنخواہ دیتا ہے ہم سبوں کو. تو رزق کا مدار محض عطیہ خدا مندی کے اوپر ہے.
یہ علم ہنر کے اوپر اس کا مدار نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو بہت رزق مل جائے, بہت مال مل جائے اور دنیا میں بہت جا بھی حاصل ہو جائے, یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں. اس کی بھی دلیل نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں نا. اور کوئی تنگ دستی میں ہو, تنگ حالی میں ہو, تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ناہنجار ہے, نالائق ہے, اس کو کچھ نہیں آتا. اور نہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں. اس لیے کہ یہ دیکھا گیا, آپ کو نہیں معلوم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی محبوب نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے, یہ ایک حقیقت ہے, ہمارا عقیدہ بھی ہے. لیکن کیا آپ کو معلوم نہیں کہ غزوہ خیبر میں آپ نے اپنے پیٹ پر 3 پتھر باندھ رکھے تھے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ فاقے ہو جایا کرتے تھے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مہینہ گزر جاتا تھا ہمارے یہاں چولہا نہیں جلتا تھا, پاس پڑوس کے لوگ میں دودھ بھیج دیا کرتے تھے. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ فرعون سے بڑھ کر اور نمرود سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا نافرمان کون ہوگا؟ لیکن ایک دن بھوکا نہیں رہا وہ, اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا, اس کے پیٹ میں بھی درد نہیں ہوا, جب کھاتا تھا سب ختم ہو جاتا تھا. تو کیا اللہ کا محبوب ہو جائے گا وہ؟ اللہ کے نزدیک محبوبیت اور مقبولیت کی علامت ایمان اور عمل صالح ہے, تقویٰ ہے. یہ دیکھنے کی چیز ہے, دیکھنے کی چیز یہ ہے اصل میں. ان لوگوں نے جو اس کو دیکھ کر کل یہ تمنا کی تھی کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی ہو جاتا, جب دیکھا کہ اس کا حشر یہ ہو رہا ہے تو کہنے لگے بھائی کان اللہ یصدق لمن یشاء من عبادہ ویقدر. جی بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کا دروازہ کھول دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا, اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی دسا دیتا. اس لیے کہ ہم نے وہ بات کہہ دی تھی نا, وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. بس جی بات تو یہی ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہو سکتا. جو ناشکرے ہیں اور نعمت خداوندی کی ناشکری کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دار آخرت ہم اس کو مخصوص کرتے ہیں, خاص طور پر ہم عطا کرتے ہیں, بناتے ہیں اس کو ان لوگوں کے لیے جو زمین میں بلندی نہیں چاہتے, بڑائی نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے. اس زمین میں جو بڑا نہیں بننا چاہتے. اللہ تعالیٰ کسی کو خود بڑائی عطا فرما دیں, یہ ان کی داد ہے, ان کا عطیہ ہے, لیکن خود بڑا بننا نہیں چاہتے اور نہ فساد چاہتے ہیں. بڑا بننے سے مراد یہی ہے کہ غرور اور تکبر اور گھمنڈ, جس میں دوسروں کو حقیر سمجھنا شامل ہو, جس میں یہ شامل ہو. حضرت علی سے یہاں تک منقول ہے کہ کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمارا جوتا اس کے جوتے سے, ہمارا چپل اس کے چپل سے اچھا ہو جائے, ہمارا کپڑا اس کے کپڑے سے اچھا ہو جائے, تو اس میں شامل ہے وہ. اس لیے کوئی حقارت آ گئی نا وہاں دوسرے کے لیے. لیکن اگر یہ بات نہیں ہے, ایک صحابی دربار رسالت میں حاضر ہوئے جو خود بھی بڑے خوبصورت تھے, تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جیسا میں ہوں آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی میں خوبصورت آدمی ہوں, اب مجھے ذرا اچھا پہننا اوڑھنا اچھا لگتا ہے, تو کیا یہ چیز علوم میں شامل ہے؟ منع ہے شریعت میں, اللہ ناراض ہوگا اس سے؟ آپ نے فرمایا نہیں. جب حق کو تلف کیا جائے, دوسروں کو حقیر سمجھا جائے, یہ منع ہے. اگر دوسرے کو حقیر نہیں سمجھ رہا ہے, اللہ نے نعمت عطا کی ہے, اس نعمت کو برت رہا ہے اور اس کا حق جو ہے وہ لوگوں کو پہنچا رہا ہے, دے رہا ہے, اور کسی کو حقیر نہیں سمجھ رہا ہے, تو پھر جائز حدود میں رہتے ہوئے زینت اختیار کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, ایک حدیث کا یہ ٹکڑا ہے کہ اللہ خود جمیل ہیں, جمال کو پسند فرماتے ہیں. خرابی وہاں آتی ہے جب بڑکپن پیدا ہو. علو کا مطلب یہ بڑکپن پیدا ہو, جب دوسرے کو حقیر
سمجھنے کی کیفیت پیدا ہو، اور جب اپنی حیثیت سے زیادہ اسراف و فضول خرچی کی حد میں داخل ہو جائے، اب یہاں خرابی ہوگی۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اچھا انجام انہی کے لیے ہے، اور متقی وہی ہیں جو ان حدود کی رعایت کرتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر وہاں ملے گا۔ امام راضی نے یہ نقطہ کھولا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جو نیکی لے کر آئے گا، یہ نہیں فرمایا من عمل بالحسنہ کہ جو نیکی کرے گا، بلکہ جو نیکی لے کر جائے گا۔ کرنا کافی نہیں ہے، بعض اوقات ایک ڈاکو بھی نیکی کر دیتا ہے، بھئی ڈاکہ ڈالا، 1,00,000 روپیہ 10,000 کو بیوہ کو دے دیا، کسی مریض کے علاج میں خرچ کر دیا، تو بظاہر نیکی ہی ہے نا، لیکن نیکی لے کر گیا نہیں، وہ نیکی اس لیے کہ نیکی نہیں ہے، یہ صورتاً نیکی ہے۔ یا کسی کے ساتھ واقعی نیکی کی حلال طریقے سے کمائے ہوئے رقم سے، لیکن اس کے ساتھ اس نے اس کے اوپر احسان جتلایا ہے نا، اخلاص نہیں رہا، ریاکاری کی، تو نیکی تو کی لیکن اس نیکی کو لے کر گیا نہیں وہ۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جو ایک لے کر جاتا ہے کم سے کم اس کو 10 دیتے ہیں، اس سے کم نہیں ملتا وہاں۔ یہاں کہ فکس ڈپازٹ کر دو دگنا مل جائے گا، دگنے میں مست ہیں لوگ، مست نہیں بلکہ بدمست ہیں، حلال حرام کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اللہ میں کہتے ہیں نہیں ہم کم سے کم 10 گنا دیں گے، ہاں یہاں فنڈ دگنا کے لیے جمع کر رہے ہیں اور آخرت برباد کر رہے ہیں، بعض اوقات دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ میں کہتے ہیں دگنا گنا نہیں ہے تو کم سے کم 10 گنا دیں گے، اور تمہارا مال اچھا رہا تو بڑھاتے چلے جائیں گے، 700 اس سے بھی زیادہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ جی ایک قصہ سن لیجئے، دیر تو نہیں ہو رہی ہے نا۔ ایک بزرگ تھے، کوئی مانگنے والا آیا، روزہ بھی تھے بیچارے، تو خادم سے انہوں نے کہا کہ دے دو اس کو، اس نے کہا 1 روٹی ہے، کہا دے دو، 1 روٹی دے دیا اس نے۔ اب جب روزہ کھولنے کے بعد قریب ہونے لگا تو اس نے کہا کہ افطار کے لیے کچھ ہے نہیں، اب وہ 1 روٹی تھا ہم نے دلا دیا۔ انہوں نے کہا خیر اللہ انتظام کرے گا کوئی۔ خیر افطار کا وقت ہو ہی رہا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، خادم کیا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں تشت لیے ہوئے، اور اس میں کچھ ہے کھانے پینے کا سامان۔ اس نے کہا آپ کے فلاں صاحب نے یہ ہدیہ بھیجا ہے، تو دیکھا تو اس میں 9 پراٹھے تھے۔ اب پراٹھا تھا شیرمال ہمیں نہیں پتا، لیکن چلے شیرمالے کہہ لیجئے، 9 تھے۔ کب بلاؤ اس کو، بلایا، کہا ایک اور رہا ہوگا، ایک اور تھا، کیا اس نے جتنا دیا تھا ہم لا کے دے دیا آپ کو۔ انہوں نے کہا نہیں ایک اور تھا، اس نے جی جتنا دیا تھا دے دیا۔ جب زیادہ دباؤ بنایا تو کہا جی ہم ایک کھا گئے۔ کہا وہی تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ 10 سے کم نہیں دوں گا، انہوں کا جو ہو گیا۔ جب اللہ میں نے کہا کہ 1 کے بدلے میں 10 سے کم تو میں دے ہی نہیں سکتا، تینوں کیسے ہوا؟ زیادہ نہیں ہوا تو 10 تو رہتا کم سے کم۔ لیکن یہ واقعہ تو سنایا میں نے اس لیے کہ ذرا رنگ محفل کچھ بدل جائے اور کچھ اس طرح کے واقعات سے آدمی کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، ورنہ یہ وعدہ اصل میں آخرت کے لیے ہے، یہ وعدہ اصل میں آخرت کے لیے وہاں ملے گا، دنیا کے لیے وعدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر فضل فرما کر دنیا بھی عطا فرما دیتے ہیں اپنے بہت سے بندوں کو، یہ الگ بات ہے، لیکن ہماری نظر آخرت پر ہونی چاہیے۔ اگرچہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، اس لیے قرآن مجید ہی میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یمحو اللہ الربا ویربی صدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے سے کوئی غریب نہیں ہوا، بلکہ
ایک صاحب میرے پاس کبھی کبھار آیا کرتے ہیں بیچارے، تو کہنے لگے کہ میں نے جب زکوٰۃ دینا شروع کیا تھا پہلی دفعہ تو 500 زکوٰۃ فرض ہوئی تھی ہمارے اوپر، اب آج وہ بہت زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ میں نے پوچھا نہیں، لیکن بہت زیادہ بہا دیتے ہیں 500 کے بہت۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں اضافہ فرمایا، تب تو زکوٰۃ زیادہ دے رہے ہیں نا، سرمایہ بڑھا تو زکوٰۃ بھی زیادہ دی۔ تو جو لوگ بہت گھبرایا کرتے ہیں زکوٰۃ دینے سے، ارے صاحب اتنا زکوٰۃ، ارے یہ سوچو اتنا زکوٰۃ دینے کے لائق تم ہو گئے، تمہارے پاس اتنا ہے تب زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے نا اتنا۔ اگر کسی کو 10 جیکٹ ہدیہ مل جائے کبھی نہیں گھبرائے، کہاں کریں کہاں رکھیں گے، لے جا نا، لے آ کے رکھ لے گا، چاہے چیز کے لیے الگ سے خریدنے پڑے، ہے نا۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو نہ لیں گے، دنیا خالی نہیں ہے، لیکن عام رجحان جو ہے وہ تو یہی ہے نا۔ تو زکوٰۃ اگر کوئی پر سال سے سال زیادہ دے رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کاروبار میں آمدنی میں ترقی ہوئی ہے، تو معلوم ہوا کہ آخرت کا جو وعدہ ہے سو ہے، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں، اس دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ ان بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے دکھائی دیا کہ ایک کے بجائے 10 بھیج دی۔ تو من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر وہاں ہے۔ من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو جن لوگوں نے برائیاں کی ہیں ان کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر وہی جو وہ کیا کرتے تھے۔ برائی کا بدلہ جتنا اس نے برائی کی ہے وہ نہیں ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات چل رہے تھے نا، وہی سلسلہ ہے سب۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ پیش آیا کہ ان کو مصر چھوڑ کر نکلنا پڑا، اور 10 سال کی مدت ان کو ملک سے باہر گزارنی پڑی۔ پھر 10 سال کے بعد واپسی ہوئی نا، واپس آ گئے نا اپنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات سنائے جا رہے ہیں، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، اور کفار مشرکین کو وعیدیں سنائی جا رہی ہیں اور رغبت دی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح موسیٰ کو ہم نے ایک وقت آیا کہ وطن سے نکلنے پر مجبور ہوئے، اور لیکن دوبارہ ہم نے ان کے وطن پہنچا دیا تھا، تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ نے سفر ہجرت فرمایا، اور ہجرت کا سفر آپ نے معروف راستے سے نہیں کیا تھا، یعنی مکہ سے مدینہ جانے کا جو راستہ عام طور سے تھا اس راستے سے آپ نے سفر نہیں کیا تھا، خدشات تھے نا، دوسرے راستے سے گئے تھے۔ لیکن پھر رابق، جس کو جحفہ بھی کہتے ہیں، وہاں پہنچ کر کے وہ راستہ مل گیا، پرانا راستہ جو معروف راستہ تھا۔ یہاں تک تو دوسرے راستے سے گئے، لیکن جب اس راستے پہ پہنچے جہاں سے مکے سے مدینے آنے کا اصل راستہ ہے، وہاں پہنچے تو وہ راستہ دیکھ کر آپ کو مکہ شریف کی یاد آئی۔ ظاہر وطن ہے نا، وطن کی یاد آئی آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، بلکہ یہ رابق میں نازل ہوئی ہے، جبرائیل امین آئے۔ اچھا، آپ آزردہ خاطر ہیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک جس ذات نے آپ کے اوپر قرآن کو فرض کیا ہے، یعنی قرآن کے احکام پر عمل کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا اور اس کی دعوت دینا، جس نے فرض کیا ہے آپ کے اوپر، لرادک الی معاد، وہ ضرور لوٹائے گا آپ کو اپنی اصلی جگہ، اپنے وطن۔ معاد کی معنی اصل میں ہے لوٹنے کی جگہ۔ تو آدمی اگر آپ دلی جائیے اور پھر دلی سے آئیے الہ آباد ہیں، الہ آباد کیا، تو دلی والا آپ سے نہ پوچھے گا کہ آپ کب لوٹ کر آئیں گے، الہ آباد والے کہیں کب لوٹ کر آئیے گا نا۔ آدمی لوٹ کر جاتا ہے اپنی اصلی جگہ۔ تو معاد معنی لوٹنے کی جگہ۔ اسی واسطے آخرت کو بھی معاد کہتے ہیں، آخرت کو بھی معاد کہتے ہیں، اس لیے کہ ہماری اصلی جگہ تو وہی ہے، وہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس ذات نے آپ کے اوپر قرآن
کہ احکام پر عمل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا فرض کیا ہے، وہ آپ کو ضرور لوٹائے گا آپ کی اصلی جگہ، یعنی آپ کے وطن مکہ۔ آپ آسودہ خاطر کیوں ہوتے ہیں؟ یہی تفسیر اس کی بخاری وغیرہ میں لکھی ہوئی ہے، ابن عباس سے اور دیگر محققین سے ملکوی، اگرچہ اور بھی اقوال ہیں، اور بھی اقوال ہیں۔ مثلا بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد جنت ہے، بعض نے کہا اس سے مراد محشر ہے، بعض نے کہا اس سے مراد عالم برزخ ہے، بعض نے اس سب میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کا 8واں سال تھا کہ آپ نہایت فاتحانہ شان سے اب بڑے جاہ و جلال کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ پھر اس وطن سے دارالہجرت آ گئے، اپنے اختیار سے آئے، لیکن وطن تو آپ کو مل گیا نا۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اسی بنا پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی ہے۔ ارے ویسے تو سارا قرآن ہی آپ کی نبوت کی دلیل ہے، لیکن اس پیش گوئی کے لحاظ سے بھی یہ آیت آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ابھی مدینے پہنچے بھی نہیں ہیں، راستے ہی میں یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کیوں آزردہ خاطر ہوتے ہیں، آپ کو آپ کے اصلی وطن اللہ تعالیٰ لوٹا دیں گے، پہنچا دیں گے۔ جگہ نہیں جسے موسیٰ کو پہنچا دیا، ان کا قصہ تو سن ہی رہے ہیں آپ، جیسے ان کو پہنچا دیا ویسے آپ کو پہنچا دیں گے، اور فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ پہنچائیں گے۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت لے کر آیا ہے اور اس کو جو کھلی ہوئی گمراہی مبتلا ہے۔ یہ آخری بات ہے، حق واضح ہے، باطل واضح ہے۔ حق کے دلائل تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دیے گئے ہیں، اور باطل کی جو کہ عیوب ہیں، کمیاں ہیں، وہ بھی تمہارے سامنے کھول کر رکھ دی گئی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر تم ضد اور ہردرمی ہی پر مصر ہو، اصرار کرتے ہو، تو آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی میں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تسلی فرماتے ہیں کہ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك۔ یہ لوگ آپ کو ایسی سی باتیں کہتے ہیں۔ ارے آپ کا تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کو تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ آپ کے پاس کتاب آئے گی۔ کیا نبوت ملنے سے پہلے آپ کو کوئی خیال تھا کہ قرآن آپ کے اوپر نازل ہوگا، آپ کو ختم نبوت عطا کی جائے گی؟ آپ کو تو اس کا خیال بھی نہیں تھا، آپ کو اس کی امید بھی نہیں تھی، مگر یہ تو آپ کے پروردگار کی طرف سے رحمت ہے کہ اس نے ایسی سی سرفرازیاں اور سربلندیاں آپ کو عطا فرما دیں۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، لہذا آپ کافروں کو مددگار نہ بنیں، جیسے اب تک نہیں رہے، لہذا آپ ان کی روح رعایت کچھ بھی نہ کریں، جن کی روح رعایت کچھ کرنے لگیں کہ لاؤ شاید اسلام قبول کر لیں، بالکل نہیں۔ وَلَا صُدُّنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ کی آیتیں جب آپ کی طرف نازل کر دی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اب یہ آپ کو روکیں نا، کہاں روکتے، وہ کیسے روک پاتے؟ حتیم فرماتے ہیں کہ ایک مخاطب آپ ہیں، لیکن اصل میں سنانا دوسروں کو ہے، ان کو سنانا ہے تاکہ وہ مایوس ہو جائیں، وہ نا امید ہو جائیں، جو یہ کہا کرتے تھے نا کہ یہ لے لیجئے وہ لے لیجئے اور اس پر سمجھوتا کر لیجئے، اس پر صلح کر لیجئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ مایوس کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم اپنے پیغمبر کو ہم ہی حکم دیے دے رہے ہیں، وہ تو یوں ہی نہ کریں گے، لیکن ہم آیت بھی نازل کیے دے رہے ہیں تاکہ وہ پورے طور پر مایوس اور نا امید ہو جائیں کہ ہمارے چکر میں آنے والے نہیں، ہماری کوئی بھی پیشکش جو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ جی یہی مسلمان کی شان ہونی چاہیے، مسلمان کی شان یہی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ جہاں ہوا ذرا سی نوکری کے لیے، ذرا سا عہدہ کے لیے، ذرا سا پروموشن کے لیے، ذرا سے عارضی فائدے کے لیے، اور جو ہوا انجن دیکھا کہ یہ شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں ہم، یا کفر ہم کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بس گردن جھکا دی۔ رازق تو اللہ تعالیٰ ہیں، رازق کا مطلب خالی دال روٹی نہیں ہے، روزی دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور جاہ و عزت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور حکومت اقتدار عطا کرنے والا بھی اللہ، سب ہر طرح کا رازق وہی ہے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں شامل نہ ہوں۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکاریے، لا الہ الا ہو، کہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے سوا اس کی ذات کے۔ لہ الحکم، حکومت اسی کی ہے،
یہ آج جو کچھ حکومت دوسروں کی نظر آ رہی ہے، انسانوں کی نظر آ رہی ہے، تو یہ اسی کی دی ہوئی ہے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ ظاہری حکومت اور ظاہر اقتدار بھی کسی کا کچھ نہ رہ جائے گا، پورے طور پر ظاہری طور پر بھی اسی کا جاہ و جلال ہوگا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹا کر لایا جائے گا۔ تو اس وقت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ اس آیت پر یہ سورۃ القصص کا یہ پوری ہو گئی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائیں توحید کے اوپر، اور شرک سے بال بال حفاظت فرمائیں ہماری۔ یہ دور بہت نازک ہے، بہت نازک وقت لگا ہوا ہے۔ لوگ ذرا ذرا سی بات کے لیے، ذرا ذرا سی لالچ پر اور ذرا ذرا سے خوف کے لیے اپنے ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا ایمان جا رہا ہے، شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، کفر میں مبتلا ہو رہے ہیں، کفریہ شرکیہ باتیں کہہ دیتے ہیں، ایسی باتیں زبانوں سے نکل جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان جاتا رہتا ہے، اور جانتے ہیں ایمان جاتا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، اور پھر اگر تجدید ایمان کر کے تجدید نکاح نہ کیا تو آپ سمجھ لیجیے کہ زندگی بھر کیا ہوتا ہے، کیا تماشا۔ یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے، اور آخرت کا سودا جو ہے وہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم اعذب الكفرة وألقي في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك، اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔